مسٹر ہیملٹن، ان پڑھ سرجن مسٹر ہیملٹن، جس کا نام میڈیکل ڈپارٹمنٹ کی ہسٹری میں نمایاں ہے، جس کو ماسٹر آف میڈیسن کی اعزازی ڈگری دی گئی، جو نہ لکھنا جانتا تھا اور نہ ہی پڑھنا جانتا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیپ ٹاؤن کی میڈیکل یونیورسٹی کو طبی دنیا میں ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ دنیا کا پہلا بائی پاس آپریشن اسی یونیورسٹی میں کامیاب ہوا تھا۔ اس یونیورسٹی نے چند سال پہلے ایک ایسے سیاہ فام شخص کو ماسٹر آف میڈیسن کی اعزازی ڈگری سے نوازا جس نے زندگی میں کبھی اسکول کا منہ تک نہیں دیکھا تھا، جا کر پڑھنا تو دور کی بات تھی، جو انگریزی کا ایک لفظ پڑھ سکتا تھا اور نہ ہی لکھ سکتا تھا۔ لیکن 2003 کی ایک صبح دنیا کے مشہور سرجن پروفیسر ڈیوڈ ڈینٹ نے یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں اعلان کیا، ہم آج ایک ایسے شخص کو میڈیسن کی اعزازی ڈگری دے رہے ہیں جس نے دنیا میں سب سے زیادہ سرجن پیدا کیے ہیں، جو ایک غیر معمولی استاد اور ایک حیران کن سرجن ہے، اور جس نے میڈیکل سائنس اور انسانی دماغ کو حیران کر دیا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی پروفیسر نے ہیملٹن کا نام لیا اور پورے آڈیٹوریم میں بیٹھے اسٹوڈنٹس اور ڈاکٹرز نے کھڑے ہو کر تالیوں کی گونج سے ہیملٹن کا استقبال کیا۔ یہ اس یونیورسٹی کی تاریخ کا سب سے پہلا اور بڑا استقبال تھا۔ ہیملٹن کیپ ٹاؤن کے دور دراز گاؤں سنیاٹی میں پیدا ہوا۔ اس کے والدین چرواہے تھے، وہ بکری کی کھال پہنتا تھا، وہ پہاڑوں پر سارا دن ننگے پاؤں پھرتا تھا۔ بچپن میں اس کا والد بیمار ہو گیا، لہٰذا وہ بھیڑ بکریاں چھوڑ کر کیپ ٹاؤن سٹی آ گیا۔ ان دنوں کیپ ٹاؤن یونیورسٹی میں تعمیرات کا کام جاری تھا، وہ یونیورسٹی میں مزدور بھرتی ہو گیا۔ اسے دن بھر کی محنت مشقت کے بعد جتنے پیسے ملتے وہ یہ سارے پیسے گھر بھجوا دیتا اور خود چنے چبا کر کھلے آسمان تلے گراؤنڈ میں سو جاتا تھا۔ وہ برسوں مزدور کی حیثیت سے کام کرتا رہا۔ تعمیرات کا سلسلہ ختم ہوا، وہ اس یونیورسٹی میں مالی بھرتی ہو گیا۔ اسے ٹینس کورٹ کی گھاس کاٹنے کا کام ملا۔ وہ روز ٹینس کورٹ پہنچتا اور گھاس کاٹنا شروع کر دیتا۔ وہ 3 برس تک یہ کام کرتا رہا۔ پھر اس کی زندگی میں ایک ایسا عجیب و غریب موڑ آیا اور پھر وہ میڈیکل سائنس کے اس مقام تک پہنچ گیا جہاں آج تک کوئی دوسرا انسان نہیں پہنچ سکا۔ یہ ایک نرم اور گرم صبح تھی۔ پروفیسر رابرٹ جوئس زرافے پر تحقیق کر رہے تھے۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جب زرافہ پانی پینے کے لیے گردن جھکاتا ہے تو اسے غشی کا دورہ کیوں نہیں پڑتا۔ انہوں نے آپریشن ٹیبل پر ایک زرافہ کو لٹایا، اسے بے ہوش کیا، لیکن جوں ہی آپریشن شروع کرنے لگے زرافے نے اپنی گردن ہلا دی۔ چنانچہ انہیں ایک مضبوط اور طاقتور شخص کی ضرورت پڑ گئی جو آپریشن کے دوران زرافے کی گردن جکڑ کر رکھے اور زرافہ گردن نہ ہلا سکے۔ پروفیسر آپریشن تھیٹر سے باہر آئے، سامنے ہیملٹن گھاس کاٹ رہا تھا۔ پروفیسر نے دیکھا کہ ہیملٹن ایک مضبوط قد کاٹ کا صحت مند جوان ہے۔ پروفیسر نے ہیملٹن کو اشارے سے بلایا اور اسے زرافے کی گردن پکڑ کر کھڑے رہنے کو کہا۔ ہیملٹن نے گردن پکڑی۔ یہ آپریشن 8 گھنٹے تک جاری رہا۔ اس دوران ڈاکٹر چائے اور کافی بسکٹ کے وقفے کرتے رہے، لیکن ہیملٹن زرافے کی گردن پکڑ کر کھڑا رہا۔ آپریشن ختم ہوا تو وہ چپ چاپ باہر چلا گیا اور گھاس کاٹنے لگا۔ دوسرے دن پروفیسر نے اسے دوبارہ بلایا۔ وہ آیا اور زرافے کی گردن پکڑ کر اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے لگا۔ اس کے بعد یہ ہیملٹن کی روٹین ہو گئی۔ وہ یونیورسٹی آتا، 8-10 گھنٹے آپریشن تھیٹر میں جانوروں کو پکڑتا اور اس کے بعد ٹینس کورٹ کی گھاس کاٹنے لگ جاتا۔ وہ کئی مہینے دوہرا کام کرتا رہا اور اس نے اس ڈیوٹی کا کسی قسم کا نہ اضافی معاوضہ مانگا اور نہ ہی کبھی اس بارے میں بھی کوئی شکایت کی۔ پروفیسر رابرٹ جوئس ہیملٹن کی اس استقامت اور اخلاص سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے اسے مالی سے لیب اسسٹنٹ بنا دیا۔ ہیملٹن کی پروموشن ہو گئی۔ وہ اب یونیورسٹی میں آتا، آپریشن تھیٹر پہنچتا اور سرجنوں کی مدد کرتا۔ یہ سلسلہ بھی برسوں جاری رہا۔ 1958 عیسوی میں اس کی زندگی میں دوسرا اہم اور عجیب موڑ آیا۔ اس سال ڈاکٹر برنارڈ یونیورسٹی آئے اور انہوں نے دل کی منتقلی کے آپریشن شروع کر دیے۔ ہیملٹن ان کا اسسٹنٹ بن گیا۔ وہ ڈاکٹر برنارڈ کے کام کو بہت غور سے
سے دیکھتا تھا اور ہر کام کو ذہن نشین کر لیتا تھا۔ ان آپریشنز کے دوران وہ اسسٹنٹ سے ایڈیشنل سرجن بن گیا۔ اب ڈاکٹر آپریشن کرتے اور آپریشن کے بعد ہیملٹن کو ٹانکے لگانے کا کام سونپ دیتے۔ وہ انتہائی شاندار ٹانکے لگاتا تھا اور اس کے ہاتھوں میں بہت صفائی تھی اور بہت تیزی سے کام کرتا تھا۔ اس نے ایک دن میں 50 مریضوں کے ٹانکے بڑی آسانی سے لگا دیے تھے۔ وہ آپریشن تھیٹر میں کام کرتے ہوئے سرجنوں سے زیادہ انسانی جسم کو سمجھنے لگا۔ اس بنا پر بڑے ڈاکٹروں نے اسے جونیئر ڈاکٹرز کو سکھانے کا ذمہ سونپ دیا۔ اب جونیئر ڈاکٹرز کو آپریشن کی ٹیکنیکس سکھانے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ یونیورسٹی کی اہم ترین شخصیت بن گیا۔ وہ میڈیکل سائنس کے اصطلاحات سے ناواقف تھا، لیکن وہ دنیا کے بڑے بڑے سرجن سے بہترین سرجن تھا۔ 1970 عیسوی میں اس کی زندگی میں تیسرا اور عجیب موڑ آیا۔ اس سال جگر پر تحقیق شروع ہوئی تو اس نے آپریشن کے دوران جگر کی ایک ایسی شریان کی نشاندہی کی جس کی وجہ سے جگر کی منتقلی بہت آسان ہو گئی۔ اس کی اس نشاندہی نے میڈیکل سائنس کے بڑے بڑے دماغوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ آج تک جس بھی دنیا کے کسی کونے میں کسی شخص کے جگر کی منتقلی کا آپریشن ہوتا ہے اور وہ کامیاب آپریشن کے بعد مریض آنکھ کھول کر روشنی سے متاثر ہوتا ہے تو اس کامیاب آپریشن کا ثواب براہ راست ہیملٹن کو چلا جاتا ہے۔ اس کا محسن ہیملٹن ہوتا ہے۔ ہیملٹن نے یہ مقام اخلاص اور استقامت سے حاصل کیا۔ وہ 50 برس کیپ ٹاؤن یونیورسٹی سے وابستہ رہا۔ ان 50 سالوں میں ہیملٹن نے ایک بھی چھٹی نہیں کی۔ وہ رات 3 بجے گھر سے نکلتا اور 14 میل پیدل چلتا ہوا یونیورسٹی پہنچتا اور ٹھیک 6 بجے تھیٹر میں داخل ہو جاتا۔ لوگ اس کی آمد رفت سے بہت متاثر تھے اور اس کی ٹائم کی پابندی سے اپنی گھڑیوں کا ٹائم ٹھیک کرتے تھے۔ ان 50 سالوں میں اس نے کبھی اپنی مقررہ تنخواہوں میں سے اضافے کا مطالبہ نہیں کیا۔ اس نے کبھی اوقات کار کی طوالت اور سہولتوں میں کمی کا شکوہ نہیں کیا۔ پھر اس کی زندگی میں ایسا وقت آیا جب اس کی تنخواہ اور مراعات یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے زیادہ ہو گئیں اور اسے وہ اعزاز ملا جو آج تک میڈیکل سائنس کی دنیا میں کسی کو نہیں مل سکا۔ وہ میڈیکل کی تاریخی دنیا کا پہلا ان پڑھ استاد تھا۔ وہ پہلا ان پڑھ سرجن تھا جس نے 30,000 سرجنوں کو ٹریننگ دی۔ وہ 2005 میں انتقال کر گیا اور اس کے مرنے کے بعد اسے اسی یونیورسٹی میں ہی دفن کیا گیا جہاں وہ ایک مزدور کی حیثیت سے کام کرنے کے لیے بھرتی ہوا تھا۔ اور اس سے اہم بات یونیورسٹی نے لازم کر دیا کہ جو بھی سرجن ڈاکٹر اس یونیورسٹی سے پاس آؤٹ کرے گا وہ ڈگری حاصل کرنے کے بعد ہیملٹن کی قبر پر جائے گا، تصویر بنائے گا اور پھر عملی زندگی میں داخل ہو جائے گا۔ یہ تھی ایک ان پڑھ سرجن کی کہانی جو آج تک کبھی اسکول نہیں گیا۔ امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اس سے بھی زیادہ انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔